بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. اے ایمان والو، اپنے بچاؤ کا سامان اور مدافعت کے ہتھیار سنبھال لو، پھر چھوٹے چھوٹے دستوں کی شکل میں روانہ ہو یا منظم فوج کی شکل میں. اگر تم میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بیٹھے رہتے ہیں، پھر اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر انعام کیا کہ میں ان کے ساتھ حاضر نہیں ہوا. اور اگر تم اللہ کی جناب سے کوئی فضل و کرم حاصل ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں، اور اس طرح کہتے ہیں کہ گویا تمہارے اور ان کے درمیان محبت کا کوئی تعلق نہیں تھا، اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی حاصل کر لیتا. تو اللہ کی راہ میں ان لوگوں کو جنگ کرنا چاہیے جو دنیاوی زندگی کو بیچ ڈالتے ہیں آخرت کے بدلے میں. اور جو شخص اللہ کی راہ میں جنگ کرے تو قتل ہو جائے یا غالب ہو جائے، ہم اس کو بہرحال بڑا اجر عطا کریں گے. اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرتے ہو، حالانکہ جو بچے، عورتیں اور مرد کمزور بن کر اور دب کر رہنے پر مجبور کر دیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اس آبادی سے نکال جس کے والی ظالم ہیں، اور اپنے پاس سے ہمارے لیے کوئی حامی مددگار پیدا کر دے، اور اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی مددگار پیدا کر دے. جو لوگ ایمان لے آئے ہیں وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر انکار کی روش اختیار کی ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں. تو شیطان کی حمایتیوں سے جنگ کرو، شیطان کا داؤ یقیناً کمزور ہے. یہ سورہ نساء کا 10واں رکوع ہے جس کی تلاوت کی گئی اور ترجمہ پیش کیا گیا. اس میں اہل ایمان کو خطاب کیا گیا ہے کہ جس طرح اپنا فکر و نظر اور خیالات و عقائد ایمان کے مطابق رکھنا ضروری ہے، اپنے اخلاق و کردار اور سیرت ایمان کے مطابق بنانا ضروری ہے، سماجی طور طریقے، تعلقات اور معاملات ایمان کے مطابق اختیار کرنا ضروری ہے، کمانے کے ذرائع اور خرچ کرنے کے مواقع ایمان کے مطابق اپنانا ضروری ہیں. جس طرح سیاست و اجتماعیت میں ہر قدم ایمان کے مطابق اٹھانا ضروری ہے، جس طرح نماز، روزہ اور حج و زکوٰۃ اور شادی بیاہ اور طلاق و نکاح اور پرسنل لا اور پبلک لا ہر ایک ایمان کے مطابق جاری اور نافذ کرنا ضروری ہے. جس طرح تم کو ملک کی انتظامیہ، عدلیہ، دستوریہ اور مقتدہ ہر ایک ایمان کے مطابق قائم کرنا اور رکھنا ضروری ہے. جس طرح دیوانی اور فوجداری دونوں کے قوانین ایمان کے مطابق نافذ کرنا ضروری ہیں، اسی طرح اپنی مدافعت اور ڈیفینس کے لیے بھرپور کوشش کرنا بھی ضروری ہے اور ایمان کا تقاضا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار قوت دی ہیں، انہی میں سے ایک قوت شہویہ ہے، یعنی وہ فطری طور پر ان چیزوں اور وسائل کو حاصل کرنا چاہتا ہے جو اس کے لیے مفید اور اس کے نزدیک پسندیدہ اور اسے آرام و راحت اور سکون و اطمینان اور لطف و لذت بہم پہنچانے والی ہوتی ہیں. اسی طرح ایک دوسری قوت سے اللہ نے اسے نوازا ہے جسے قوت غضبیہ کہتے ہیں. اس قوت کے ذریعے آدمی فطری طور پر ان چیزوں اور وسائل سے اپنا بچاؤ اور مدافعت کرنا چاہتا ہے جو اس کے لیے مضر ہوں اور اس کو ناپسند ہوں، اور اسے دکھ اور بے چینی، تکلیف اور بے لطفی میں مبتلا کرنے والی ہوں.
لیکن دونوں قوتوں سے کام لینے میں اگر آدمی حدود کے اندر نہ رہے تو دوسرے انسانوں کے لیے ظالم اور ستمگر بن جاتا ہے۔ اسلام انسان کو اس کی تمام فطری قوتوں کے استعمال اور تمام دنیاوی اسباب اور ذرائع سے کام لینے میں اعتدال پیدا کرتا ہے اور اسے ظلم و ستم سے باز رکھتا ہے۔ اسی لیے اس نے اقدام کرنے، مدافعت کرنے میں اعتدال اور توازن کی تعلیم دی ہے اور دونوں کے لیے حدود اور قیود متعین کر دی ہیں۔ اس زمانے میں اور آج بھی جبکہ اقدام اور مدافعت دونوں طرح کی جنگ کے لیے بے شمار طریقے رائج ہو چکے ہیں، اصولاً صرف دو ہی طریقے تھے اور ہیں، ایک چھوٹے چھوٹے دستوں ٹکڑیوں کے ذریعے اور گوریلا انداز میں جنگ کرنا اور دوسرے منظم فوجی کارروائی کرنا۔ اسلام اپنے پیرووں کو اپنی مدافعت کی صرف اجازت نہیں دیتا بلکہ اس کو حکم دیتا ہے اور اس پر ابھارتا اور آمادہ کرتا ہے، اور اصولی طور پر دونوں طریقوں سے مدافعت کرنا سکھاتا ہے اور ان تمام طریقوں سے مدافعت کی اجازت دیتا ہے جو اخلاق و انسانیت اور اسلام تعلیم کے خلاف نہ ہوں۔ جنگ اور قتال اقدامی ہو یا مدافعانہ، بہرحال اسلام ضروری قرار دیتا ہے کہ مقصد متعین ہونا چاہیے اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ جنگ راہ خدا میں ہونا چاہیے۔ صرف ایک مقصد کی تعین سے اسلام نے جنگ و جدل سے بھرپور انسانی تاریخ میں اور قتل و خون ریزی سے لت پت دنیا کی تاریخ میں ایک انقلابی قدم اٹھایا ہے جس کی مثال سے انسان اور دنیا کی تاریخ خالی ہے۔ دنیا میں انسان دنیا کے لیے لڑتے رہے ہیں اور آج بھی لڑتے ہیں۔ ان کے سامنے زر، زمین اور زن سے بلند اور اعلیٰ اور بہتر مقصد جنگ نہ پہلے کبھی تھا اور نہ آج ہے۔ آج بھی دنیا روٹی، کپڑا اور مکان کی پستی سے اپنے کو بلند نہیں کر سکی ہے۔ دنیا میں انسان نسل و نسب، رنگ و روپ، زبان اور پیشہ، قوم و وطن اور ہوس، ملک گیری اور زمین کی بھوک مٹانے کے لیے لڑتے رہے ہیں اور آج بھی لڑتے ہیں۔ دنیا میں لوگ اقتدار اور حکومت حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کے بندوں کو اپنا بندہ بنانے کے لیے لڑتے رہے ہیں اور آج بھی لڑتے ہیں۔ دنیا میں لوگ الحاد اور زندقہ پھیلانے کے لیے، کفر و شرک کو برپا کرنے اور رکھنے کے لیے، جہالت اور جاہلیت کو رائج اور نافذ کرنے کے لیے، وضعی اور انسانی ساخت کے قوانین اور احکام کو نافذ کرنے کے لیے لڑتے رہے ہیں اور آج بھی لڑتے ہیں۔ دنیا میں لوگ نفس پرستی کے لیے، نسل پرستی کے لیے، قبیلہ پرستی کے لیے، قوم پرستی اور وطن پرستی کے لیے، بت پرستی کے لیے اور شیطان کی اطاعت اور خوشنودی کے لیے لڑتے رہے ہیں اور آج بھی لڑتے ہیں، اور اس لڑائی اور جنگ و جدل میں کوئی اصول اور اعلیٰ قدر پیش نظر نہیں رکھتے اور اس سلسلے میں ظلم و ستم کی تمام حدیں پھاند جاتے ہیں۔ چنانچہ بھارت میں فرقہ پرست کے لوگ ظلم و ستم کی تمام حدیں پھاند جاتے ہیں۔ چنانچہ بھارت میں فرقہ پرست کے لوگ جس طرح مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں اور ہر طرح ظلم و ستم کر رہے ہیں اور کسی حد پر رکنے کو تیار نہیں ہیں۔ صومالیہ میں امریکہ فوجیں جو کچھ کر رہی ہیں، اسرائیلی فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے، بوسنیا میں ظالم تمام امریکن اور یورپین طاقتوں کے درپردہ تعاون سے جو کچھ کر رہے ہیں، الجزائر اور ٹیونس میں یورپ زدہ مسلمان نام کے درندے مسلم حریت پسندوں کے ساتھ اپنے امریکن اور یورپین آقاؤں کے شہ پر جو کچھ کر رہے ہیں، اور ہمارے وطن میں 40 برس سے نہتے مسلمانوں، بچوں اور عورتوں کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے، وہ سب اس کی زندہ مثال ہے۔ قرآن نے صرف اپنی ایک انقلابی اصلاح سے اس فتنہ اور فساد کا تدارک کیا ہے کہ جنگ اقدامی ہو یا دفاعی، بہرحال اللہ کے راہ میں ہونا چاہیے، لیکن محض خوشنودی رب کے لیے محض راہ خدا میں جنگ کرنا صرف ان لوگوں کا کام ہے جو دنیا کو، اس کے مفادات کو، اس کے عہدوں اور منصبوں کو، اس کی عزت و شہرت کو، اس کی اقتدار اور حکومت کو، اس کے آرام اور راحت اور اس کے عیش و عشرت کو اور اس کے خزانوں کو غرض کے آخرت کے بدلے میں دنیا اور مافیہ کو بیچ چکے ہوں۔ اس راہ میں کامیاب ہونے والے تو کامیاب ہیں ہی، اور اس راہ میں جو مارے جاتے ہیں اور جو قتل ہو جاتے ہیں اور جو بظاہر ناکام معلوم ہوتے ہیں۔ دنیا کی جنگوں میں صرف ایک راہ حق میں جنگ ہی ایسی جنگ ہے جس میں ناکامی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو غالب رہیں گے وہ بھی کامیاب رہیں گے اور جو قتل ہو جائیں گے وہ بھی کامیاب رہیں گے۔ غازیوں اور شہیدوں دونوں کو اللہ تعالیٰ اتنا دے گا، اتنا نوازے گا جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ جو لوگ دنیا میں غلام بنا لیے گئے ہوں، جن کو پسماندہ بنا کر رکھ دیا گیا ہو، جن کو ذہنی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے اور سیاسی اعتبار سے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا گیا ہو، جن کی مذہبی آزادی، معاشرتی آزادی، ثقافتی آزادی، معاشی اور سیاسی آزادی پر ظالموں نے قبضہ کر لیا ہو، جن کی جان، جن کا مال، جن کی عزت اور آبرو، جن کی مسجدیں، مقبرے، جائیدادیں، کاروبار اور جن کے بچوں کا اسلامی تشخص
ہر ایک پر ظالموں نے یلغار کر رکھی ہو، ان کی حمایت میں اٹھ کھڑا ہونا اور ان کو ظالموں کے پنجے سے چھڑانا اور ان کو آزادی سے ہمکنار کرانا بھی اللہ ہی کے راہ میں جنگ ہے، بشرط یہ کہ محض اللہ کی خاطر مظلوموں کو ظالموں کے پنجے سے چھڑانے اور آزاد کرانے کا بیڑا اٹھایا گیا ہو۔ ظالموں کے خلاف اور مظلوموں کے حق میں یہ کارروائی بھی مدافعت ہی کا ایک حصہ ہے اور یہ بھی راہ خدا ہی میں جنگ ہے۔ مظلوم خواہ غیر مسلم ہو، مظلوم خواہ کسی ملک اور کسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں، مظلوم خواہ کوئی زبان بولتے ہوں، کوئی پیشہ رکھتے ہوں، کوئی رنگ رکھتے ہوں، مظلوم خواہ اپنے ہوں یا بیگانے، ان کی مدد کرنا اور ان کے لیے کمر ہمت باندھ کر کفن بردوش ہو کر سرفروشانہ نکلنا اہل ایمان کا فریضہ اور ذمہ داری ہے، بشرط یہ کہ محض خوشنودی رب کے لیے نکلیں۔ دنیا کے مظلوم اپنے پیدا کرنے والے آقا سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہیں، زبان قال سے بھی زبان حال سے بھی التجائیں کرتے ہیں، اپنی حمایت اور مدد کرنے والے اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اہل ایمان کے ایمان کا تقاضا ہے کہ دنیا کے مظلوموں کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، خصوصاً دنیا میں اہل اسلام پر جہاں بھی کہیں ظلم ہو رہا ہو ان کی مدافعت کے لیے تن من دھن سے اٹھ کھڑے ہوں اور ہر طرح ان کی مدد کریں۔ ان آیات میں مقصد جنگ جو ہمارے سامنے رکھا گیا وہ دوسرے الفاظ میں یہ ہے، اہل ایمان کو اپنی مدافعت کے لیے نہ صرف تیار کرنا چاہیے بلکہ کیل کاٹے سے لیس ہو کر اٹھ کھڑا ہونا چاہیے، اللہ کی راہ میں جنگ کرنا چاہیے، یعنی اس کے دین کو قائم کرنے کے لیے، اس کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اس کی زمین پر اس کا راج قائم کرنے کے لیے، اس کے بندوں کو غیروں کی بندگی سے نجات دلا کر اس کی بندگی میں لانے کے لیے جہاد کرنا چاہیے، دنیا کے تمام مظلوموں کی حمایت کے لیے خصوصاً دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی مدافعت کے لیے اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ شیطان دنیا میں طاغوت کی حکمرانی چاہتا ہے، تم کو طاغوت کے پرستاروں اور شیطان کے حامیوں سے اقدامی اور دفاعی جنگ کرنا چاہیے۔ سورۃ النساء کے 10ویں رکوع کی اس توضیح کے باوجود ابھی چند اور پہلو وضاحت طلب ہیں، اس لیے مناسب یہ ہے کہ اس رکوع کے تمام پوائنٹس سامنے لائے جائیں اور ان میں جو وضاحت طلب ہوں ان کو ساتھ ہی ساتھ واضح بھی کر دیا جائے۔ اپنی مدافعت کے لیے تیاری کر کے اٹھ کھڑا ہونا ایمان کا تقاضا ہے، اخلاقی حدود میں رہتے ہوئے مدافعت کے لیے ہر طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں میں منافق بھی شامل ہیں جو عملاً جنگ میں شریک نہیں ہوتے اور جب عملاً جنگ کرنے والوں کو بظاہر کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے تو کہتے ہیں اللہ نے بڑا فضل کیا جو ہم ان کے ساتھ شریک نہیں ہوئے ورنہ ہمیں بھی نقصان پہنچ جاتا۔ اگر مجاہدین کو کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے تو منافق کہتے ہیں کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے تو اس کامیابی میں ہمارا بھی حصہ ہوتا، یعنی ناموری اور شہرت یا مال غنیمت وغیرہ حاصل ہوتا، اور اس طرح کہتے ہیں کہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ کوئی ہمدردی اور محبت نہیں رکھتے، محض اپنا مفاد دیکھتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں لوگوں کو جنگ کرنا چاہیے جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کو بیچ ڈالا ہے، یعنی جن کے پیش نظر دنیا کا کوئی مفاد نہیں ہے، وہ صرف آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں۔ محض خوشنودی رب کے لیے ایسے ہی لوگ لڑ سکتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں جنگ کرنے والے کامیاب ہوں یا قتل ہو جائیں، دونوں شکلوں میں اللہ ان کو بڑے اجر سے نوازے گا۔ مسلمانوں کو دنیا کے پسماندہ اور مظلوم طبقوں کی حمایت میں اٹھ کھڑا ہونا چاہیے، خصوصاً دنیا کے مظلوم اور ستم رسیدہ مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کو ظالموں کے پنجے سے چھڑانے اور ظلم و ستم سے بچانے کے لیے مسلمان افراد، مسلمان انجمنوں، پارٹیوں اور اداروں اور معاشروں اور حکومتوں کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے زبان حال یا زبان قال سے ظالموں سے چھٹکارا پانے کے لیے التجائیں کرتے ہیں اور اللہ سے کوئی حمایتی اور مددگار مانگتے ہیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کی حمایت کرنے والے اور ان کو مدد دینے والے بنیں۔ اہل ایمان اللہ کے راہ میں لڑتے ہیں، خوشنودی رب کے علاوہ ان کے پیش نظر اور کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اہل کفر طاغوت کے راہ میں لڑتے ہیں، یعنی ہر اس مقصد کے لیے لڑتے ہیں جس میں خوشنودی رب کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی پیش نظر ہوتی ہے، بلکہ اللہ کے کلمے کے علاوہ کسی اور کے کلمے کو بلند کرنا پیش نظر ہوتا ہے۔ اللہ کے دین اور قانون کو قائم اور نافذ کرنے کے بجائے کسی اور کا دین اور قانون پیش نظر ہوتا ہے۔ اہل ایمان کو شیطان کے حامیوں، شیطان کے مددگاروں اور شیطان کے اولیاء سے لڑنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ شیطان کا ہر داؤں اور شیطان پرستوں کی ہر چال کمزور ہوتی ہے، کیونکہ ان کے ساتھ نہ تو حق ہوتا ہے اور نہ انہیں اللہ کی حمایت و نصرت حاصل ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔